وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور اللہ رب العالمین کے تکمیل دین کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں ذرہ برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، اٹھائے صحیح مسلم اور سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث کے اندر کل بدعت ضلالہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، ضلالتیں ہیں، اور سنن نسائی کے اندر ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے جو لوگ دین کے نام پر بدعات کرتے ہیں وہ دراصل تکمیل دین کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان تمام کو لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے تبلیغ دین کا کام نہیں کیا تو رسالت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق نہیں ادا کر دیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میرے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم کہیں گے ادیت الامانہ، اللہ کے رسول آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، بلغت الرسالہ، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، معلوم یہ ہوا کہ تمام کی تمام بدعتیں ضلالتیں ہی ہیں، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے ایاکم والبدع، بچو بدعت سے، بچو بدعت سے۔ مسلمانوں، کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو دین کے نام پر کفار کے اعیاد کو، اغیار کے تہواروں کو دین اسلام میں داخل کرنے سے بچو، اور اس سلسلے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ تہوار یہ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا بدعت پرست ہے، اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ کرسچن جس طرح سے کرسمس ڈے مناتے ہیں اسی طرح سے ہم میلاد النبی بھی مناتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے؟ کہ یہ کھلا اعتراف نہیں اپنے جرم کا؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو
دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔